كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثنا زمزم بن زرعة عن شريح بن عبيد النبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، وإن الشاهد يوم الجمعة، وإن المشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ البروج کی ان آیات مبارکہ کہ یوم موعود اور شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے، اس پر دلائل ذکر فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی مالک الاشعری سے رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ الیوم الموعود یوم القیامت، کہ یوم الموعود سے مراد جو ہے قیامت کا دن ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّاهِدَ، شاہد سے مراد جو ہے یوم الجمعہ ہے، اور وَإِنَّ الْمَشْهُودَ یوم عرفہ، اور مشہود سے مراد جو ہے یوم عرفہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ ذَخَّرَهُ اللَّهُ لَنَا، جمعہ کا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری امت کے لیے پوشیدہ رکھا۔ تو اب اس حدیث مبارک کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہوئی کہ یوم الموعود کیا ہے؟ قیامت، اور شاہد کیا ہے؟ یعنی جمعہ کا دن، اور مشہود کیا ہے؟ عرفات کا دن۔ شاہد جمعہ کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ جمعہ آتا ہے اور ہم اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ مشہود کیوں کہتے ہیں؟ کہ ساری دنیا اس دن میں حاضر ہوتی ہے، اس لیے اس کو عرفات کہا گیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ ذَخَّرَهُ اللَّهُ لَنَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں تو اب یہود نے چن لیا یوم السبت کو، یعنی ہفتے کا دن جو ہے ان کے لیے تعظیم کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اور عظمت کا دن ہے، اور خوشی کا دن ہے، اور فرحت کا دن ہے۔ نصارہ نے چن لیا احد کو کہ بھئی اتوار کا دن جو ہے ان کے لیے وہ یعنی عبادت کا دن ہے اور عظمت کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا پہلی امتیں گزرتی گئیں، لیکن جمعہ کا دن جو تھا وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ کر دیا کہ پہلی کوئی امت اس دن کو اختیار نہیں کر سکی۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا ہفتے کے دن کو اختیار کرنے کا سبب یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں کے اندر آسمان، زمین اور کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان، زمین اور یہ سب کچھ جو ہے فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلا دن جو تھا وہ احد تھا،
اسی لیے احد کو احد کہتے ہیں کہ پہلا دن ہے، پھر اثنین آ گیا، پھر ثلاثہ آ گیا، پھر اربع آ گیا، پھر خمیس آ گیا، پھر جمعہ آ گیا، تو خلق ساری پیدا ہو گئی، تو سبت جو ہے گویا کہ کام ختم ہو گیا، اس لیے یہ فراغت کا دن ہے، اور اس لیے ہم نے اس کو ترجیح دی ہے، اور اسی لیے یہود آج تک بھی سبت کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور اسی میں وہ اپنی عبادات کرتے ہیں۔ اور نصارہ نے اس کو ترجیح دی، انہوں نے کہا کہ چونکہ ابتداء آفرینش جو ہے، یعنی خلق کی ابتدا جو کی گئی تو عہد سے کی گئی کہ اسی دن سے اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمانا شروع کیا، تو لہذا پہلا دن وہی ہے، تو جب ابتداء خلق ہوئی تو لہذا ہم اسی کی خوشی مناتے ہیں۔ اصل میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نصارہ کے کوئی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ ہر چیز کے پہلے دن کو وہ بڑا مناتے ہیں، یعنی آسمان و زمین پہلے پیدا ہوئے تو انہوں نے عہد کی تعظیم شروع کی، بچہ پیدا ہو تو انہوں نے برتھ ڈے بنا دیا، نبی پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا یوم منا دیا، تو ان کی دماغ اور گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ بھئی ابتدا جس سے ہو بس وہی قابل عظمت اور قابل تعظیم ہے، حالانکہ سارے دن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ جمعہ سے وہ محروم رہے۔ اور ایک حدیث سے مبارک میں حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ لنا والیہود غدا والنصارى بعد غد۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ امتیں ہم سے پہلے گزری، لیکن شان میں اللہ نے میری امت کو پہلے کر دیا کہ ہمارا دن پہلے ہے جمعہ، ہمارے بعد آئے گا یہود کا دن اور نصارہ کا تو ان کے بعد آئے گا، لہذا ہم تو پہلے ہو گئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہماری امت کو بے اعتبار عظمت کے جو ہے وہ تمام امتوں سے زیادہ شرف عطا فرما دیا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، کہ پہلے بھی ہم ہیں اور آخر میں بھی ہم ہیں۔ کیا معنی؟ حضور نے فرمایا کہ جنت میں تو سب سے پہلے میری امت داخل ہو، لیکن دنیا میں ہم سب سے بعد میں آئے، تو دنیا میں ہم سب سے پیچھے آئے اور آخرت میں ہم سب سے آگے اللہ کی رحمت سے ہوں گے۔ اور انہی احادیث کو پڑھنے کے بعد بعض لوگ جو ہیں، اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اور انہیں اور سب مسلمانوں کو ہدایت دے، وہ اپنے عقیدے خراب کر بیٹھے، کیونکہ ایک لحاظ میں آیا نا کہ حضور نے فرمایا کہ میں پہلے بھی ہوں اور میں بعد میں بھی ہوں، تو انہوں نے سمجھا کہ چونکہ اللہ کی صفات میں بھی ہے کہ هو الاول والآخر، پہلے بھی وہ ہے اور بعد میں بھی وہ ہے، اور وہی صفت حضور کے لیے آ گئی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لباس بشر تھا لیکن اندر خود خدا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس سے ان کے عقائد جو تھے وہ برباد ہو گئے، انہوں نے بات کو سمجھا نہیں اور حدیث مبارک کو سمجھا نہیں اور دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ هو الاول والآخر جو ہے یہ اللہ کی صفات میں، تو اللہ کی صفات میں انہ هو السمیع البصیر بھی تو ہے کہ وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر بنایا ہے، تو کہاں اللہ کا سمع اور کہاں مخلوق کا سمع، کہاں اللہ کا بصر اور کہاں مخلوق کی بصر، یہ ناقص ہے، نامکمل ہے، محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمع اور بصر جو ہے وہ دائمی اور ابدی اور سرمدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفت۔ تو یہاں بھی میرے آقا کا مقصد کیا تھا اول و آخر سے، کہ با اعتبار جنت میں داخل ہونے کے سب سے پہلے داخل ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حدیث نے تفسیر کر دی، انا اول من یقرأ باب الجنہ اقرأ باب الجنتی، سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں کھولوں گا، تو سب سے پہلے داخل ہوئے حضور پاک اور نبیوں کے سب سے بعد میں آئے، تو فرمایا اس اعتبار سے میں پہلے بھی ہوں اور اس اعتبار سے میں آخر میں بھی ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے وضاحت کر دی، فرمایا پوری امت کو دیکھو، نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم اول بھی ہیں اور ہم آخر بھی ہیں۔ کیا مانا کہ جنت میں سب سے پہلے ہماری امت داخل ہو، اور پیدا ہونے میں تمام امتیں گزر گئی، نوح علیہ السلام کی امت، انبیاء کی امتیں، سب کے بعد میں آئی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جمعہ کا دن چونکہ افضل تھا
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ افضل الانبیاء، تمام انبیاء سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تمام امتوں سے افضل امت کون ہے؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں افضلیت جو تھی، یعنی سب سے افضل ہمارے آقا حبیب کبریا، امتوں میں افضل آپ کی امت، اور اللہ نے آپ کی امت کو دن بھی وہ عطا فرمایا جو افضل الایام ہے، جو سید الایام ہے، جس کا نام شاہد آیا قرآن میں، اللہ نے جس کی قسم کھائی، فرمایا والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان الشاہد یوم الجمعہ والمشہود یوم عرفہ، شاہد سے مراد جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آج تک سورج کبھی کسی ایسے دن پہ طلوع نہیں ہوا اور ایسے دن پہ غروب نہیں ہوا جو جمعہ سے افضل ہو۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ یہی جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین میں بھیجا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اس دن کے اندر فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، ایک گھڑی ایسی ہے مبارک کہ اگر کسی بندہ مومن کو نصیب ہو جائے اور اس کی دعا جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو، تو وہ دعا فوراً منظور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ افضلیت اور شرف جو ہے وہ بھی حضور کی امت کو نصیب فرمایا، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اس جمعہ کی فضیلت کا یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن میں سورۃ الجمعہ کے نام سے سورت اتاری، اور اسی لیے حالانکہ ہر نماز کے لیے حکم ہے کہ نماز پہ آؤ، لیکن جمعہ کے لیے بطور خاص حکم دیا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن اللہ کے پکارنے والا تمہیں پکارے، اللہ کی نماز کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑو۔ اور اس کے اندر مومن کے لیے اتنے احکام فرمائے گئے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے گویا عید ہے مومنین کے لیے، کیونکہ روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل اور خلیفہ راشد کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین لو انزلت هذه الآیۃ علی نبینا لجعلناہ عیدا، کہ تمہارے پاک پیغمبر پہ ایک آیت اتری ہے قرآن میں، اگر ہمارے نبی پر یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا ای آیت ہی، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس نے کہا کہ حضور پاک پر اللہ نے دین کامل کر دیا، نعمت پوری کر دی، اور اللہ نبی پاک کے لیے اور ان کی امت کے لیے دین اسلام پسندیدہ دین کر دے دیا۔ تو دین کمال کو پہنچ جا، نعمت کا اتمام کو پہنچ جانا، اس سے بڑی بھی کوئی خوشی کی بات ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تم جاہل ہو، تمہیں پتا ہے فی ای یوم انزلت وفی ای مقام انزلت، تمہیں پتا ہے کہ یہ آیت کہاں اتری تھی اور کس دن میں اتری تھی؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں۔ فرمایا کہ یوم عرفہ و یوم الجمعہ، عرفات کا بھی دن تھا اور جمعہ کا بھی دن تھا، تو مومنوں کے لیے تو دو عیدیں ہیں، تم کون سی ایک عید منا لو گے؟ تو اس لیے یہ عید المؤمنین بھی اس دن کو قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح اندازہ فرمائے کہ حج کے فرض ہونے کے بعد، یعنی حضور پاک نے حج کے فرض ہونے سے پہلے بھی حج ادا فرمائے ہیں۔ آپ نے پہلے 3، بعد روایات میں ہے کہ 4، لیکن صحیح روایات یہ ہیں کہ آپ نے فرضیت حج سے پہلے 3 حج ادا کیے، اور مجموعی طور پر حضور پاک نے 4 عمرے فرمائے ہیں زندگی میں، اور فرضیت حج کے بعد آپ کا ایک حج مبارک ہے، اور وہی حج حجۃ الوداع کہلایا، کیونکہ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ حج جب فرض ہوا تو پہلے سال میرے آقا نے امیر الحج بنایا سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نے ان کو امیر بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں اور حج ادا کریں اور اللہ کے کعبے کو پاک کریں، اللہ کے کعبے میں بتوں کا صفایا کریں، اور اعلان فرما دیں کہ مشرکین کا داخلہ جو ہے وہ بند ہے،
انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اور میرے آقا پھر دوسرے سال تشریف لے آئے تو اللہ نے آپ کو حج جو نصیب فرمایا وہ بھی جمعہ کا دن تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل نبی کو حج جو عطا فرمایا ہے وہ بھی افضل ایام میں سے عطا فرمایا۔ اگر آپ پہلے سال تشریف لے آتے تو جمعہ کا دن نہ ہوتا۔ اللہ کی قدرت تھی اور اللہ کی حکمت تھی، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے من تہاون عن ثلاث جمعات، کہ اگر کوئی آدمی 3 جمعہ متواتر کوتاہی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ کیا معنی؟ نعوذ باللہ، یعنی وہ کافروں کی صف میں شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ مہر لگنا جو ہے یہ کفر کی علامت ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یا اللہ نے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم فی اکنہ، یا فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یا فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأذلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ۔ تو یہ ختم جو ہے اور طبع جو ہے یا رین جو ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ کافروں کے دل کے لیے ہوتا۔ اور اسی طریقے سے باقاعدہ جمعہ کے لیے احکام دیے گئے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسلمان کے لیے یہ سنت میں آتا ہے کہ وہ غسل کرے، اس دن اپنی حجامت کرے اور اپنے ناخن کاٹے، اپنے بغلوں کے بال صاف کرے، جتنا اچھے سے اچھا کپڑا اس کے پاس موجود ہو وہ زیب تن کرے، اور جو خوشبو موجود ہو، فرمایا اگر اپنی نہ ہو تو اپنے گھر والوں کی خوشبو بھی استعمال کر لے، کیونکہ احادیث مبارک کی روشنی میں مردوں کی خوشبو علیحدہ ہوتی ہے اور عورتوں کی خوشبو علیحدہ ہوتی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مرد وہ خوشبو لگائیں جو زیادہ پھیلتی ہو، اور عورت وہ خوشبو لگائے جس میں رنگ زیادہ ہو لیکن خوشبو تھوڑی ہو، کیونکہ جب وہ خوشبو لگائے گی تو اس پر تو خامد کی نظر پڑے گی۔ وہ ایسی خوشبو نہ لگائے جس کے لیے وہ اشتہار بنی پھرے کہ لوگ خوشبو سے محسوس کریں کہ کوئی جا رہا ہے اور نظریں اٹھیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان لم یجد من طیبہ ومن طیب اہلہ، اگر اپنی خوشبو نہ بھی ہو تو چلو عورت کی بڑی ہے وہ بھی لگا لو۔ حالانکہ رنگدار خوشبو جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ نہیں تھی میرے آقا کو، لیکن خوشبو بڑی پسند تھی۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرو، اور جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو جائیں اور اوقات کراہت نہ ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک اوقات کراہت میں نماز جائز نہیں ہے۔ باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث مبارک سے استدلال فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں نماز نہ پڑھے۔ وہ اس حدیث مبارک کو لے کر ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اوقات کراہت جو ہیں یہ اتنی وضاحت سے حضور نے فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ اور اسی طرح علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث زمان جو گزرے ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ مسئلہ اتنی اہم تھا کہ فتح مکہ کے دن جب میرے آقا نے بحیثیت ایک فاتح کے خطبہ دیا ہے اس میں بھی اعلان فرمایا کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ ڈوبے۔ تو امام صاحب کے نزدیک تو اوقات کراہت میں نماز نہیں پڑھے گا۔ باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے خطبہ بھی شروع ہے مسجد میں آ گیا ہے تو نماز پڑھے۔ اور وہ بھی ایک حدیث مبارک سے استدلال فرماتے ہیں کہ حضور پاک نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی آگے بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا، فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جمعہ میں بھی پھر وہی آدمی آ گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آنے والا صحابی تھا اور نماز پڑھنا اگر عام تھا اور حکم معلوم تھا تو اس نے کیوں نہیں پڑھی، وہ آگے کیوں بیٹھ گیا؟ اصل میں ایک حکمت تھی کہ حضور چاہتے تھے کہ اس کی کچھ مدد ہو جائے، وہ غریب تھا، تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی حالت کو دیکھ کر لوگوں نے بعد میں اس کو چندہ دیا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے وہ دوسرے جمعہ بھی آ گیا، پھر بھی اس کو پیسے ملے۔
تیسرے جمعہ آیا تو حضور ناراض ہو گئے. ایک روایت مبارک میں یوں بھی آ جاتا. بہرحال جمیع ائمہ جو ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان سب کا مقصد اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ حضور کے فرمان کو پہنچ جائیں. اور یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی قدرت سے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ حضور کی ہر حدیث پہ عمل کرنے والی جماعت موجود ہے اور قیامت تک چلی جائے گی. حضور کا عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسند ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پہ عمل کرنے والی جماعت موجود نہ ہو. اختلافات ہوتے ہیں تو یہ اعلیٰ اولا، راجے غیر راجے، راجے مرجو، افضل غیر افضل کے ہوتے ہیں. ان میں بلا وجہ سر پھٹول کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد اور حسد پیدا کرنا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. پہلے زمانے میں صحابہ میں اختلاف ہوتے تھے اور اتنے بڑے بڑے لفظ کہتے تھے سخت کہ اگر آپ اور ہم کہیں تو خدا جانے ہم کہاں پہنچ جائیں. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی نے فرمایا نحن احق برسول اللہ منکم. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم سب سے زیادہ، ہمارا حق زیادہ ہے حضور پاک پر کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں قربان کی، اپنے وطن چھوڑا، اپنے گھر چھوڑے. بی بی اسماء اتنی غصے میں آ گئی، فرمایا کذبت، تم نے جھوٹ بولا. اب اگر کوئی اور آدمی کہے حضرت عمر کو جھوٹ بولا ہے، ایمان رہے گا؟ لیکن بی بی اسماء بھی تو بہرحال برابر کی بات تھی، بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ان اتنا بڑی عظمت والی بات ہے برابر. انہوں نے کہا عمر تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ تم نے جب ہجرت کی تو رسول اللہ معکم، تمہارے ساتھ تو حضور تھے، اللہ کا نبی تمہارے ساتھ تھا. یطعم جائعکم، اور وہ تمہارا کوئی بھوکا ہوتا تو اس کے کھانے کا انتظام فرماتے، اور کوئی آدمی غلطی کرتا تو ان کو وعظ اور نصیحت فرماتے. تکلیفیں تو ہم نے اٹھائی ہیں کہ ہاجرنا الی ارض البعدا، ہم ایک دور افتادہ زمین حبشہ میں ہجرت کر گئے جہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، اور پھر ہم نے حبشہ سے ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، پھر بھی راستے میں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج تمہارا نمبر کیوں زیادہ ہو گیا؟ کہنے لگی واللہ لا آکل ولا اشرب حتی اسأل رسول اللہ، خدا کی قسم ہے کہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، حضور کے پاس جا کے فیصلہ کروائیں گے کہ تم افضل ہوگے ہم افضل. تو اب اتنی باتیں تو اختلاف، لیکن اس کے بعد حضور کے پاس نے فرمایا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، تمہاری بھی قربانیاں ہیں، تمہاری بھی قربانیاں، اللہ سب کی قربانیاں منظور و مقبول فرمائے. تو حضور صلی اللہ، اب اختلافات تو صحابہ میں بھی ہوتے تھے، اختلافات تو تابعین میں بھی ہوتے تھے، اختلافات ائمہ مجتہدین میں بھی ہوتے تھے، ائمہ محدثین میں بھی ہوتے تھے رحمت اللہ علیہم. لیکن ان کی جلالت شان کے بارے میں کبھی کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے جو دوسرے کی شان میں نقص پیدا کرے یا دوسرے کی شان میں تحقیر پیدا کرے. ایسا کلمہ بھی کبھی نہیں نکلتا تھا زبانوں سے. تو یہی چیز جو ہے انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ رحمتیں فرمائے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب جمعہ کے دن آ جاؤ تو ہلکے ہلکے بنا کے نہ بیٹھو، یعنی 10 آدمی ادھر بیٹھے ہیں اور 10 ادھر بیٹھے ہیں اور 4 ادھر بیٹھے ہیں، فرمایا صفوں کے اندر بیٹھو. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جب ممبر پہ امام آ جائے تو اس کے بعد اگر تم نے کوئی کلام کی نہ تمہارا جمعہ ہوگا نہ تمہاری نماز ہوگی، یعنی بالکل خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اب نہ کوئی نماز ہے اور نہ کوئی بات ہے. حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر جمعہ کے دوران من مسل حسا فقط لگا، اگر کسی نے کنکریوں کو ایسے ہاتھ لگا لیا اور چھیڑا تو گویا اس نے اپنا ثواب ضائع کر دیا. حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اگر کسی شخص نے اپنے ساتھی کو کہا کہ انصت، چپ کرو، تو اس نے بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا، کیونکہ خود تو بولا ہے نا. آخر اس کا کام یہ تھا کہ وہ صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ جمعہ پڑھے. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ جو لوگ مساجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کی نیکیاں ایسے جھڑ جاتی ہیں کہ جیسے سوکھے ہوئے درخت کے پتے ہوا میں جھڑ جاتے ہیں. اب ان احادیث کو سامنے رکھیں اور اپنے مسلمانوں کی حالت پہ بھی غور کریں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، دنیا جہان کی باتیں، دنیا جہان کی سیاست، دنیا جہان کی غلاظت، دنیا جہان کے جھگڑے، دنیا جہان کے فسادات، اور اللہ کے حرمین میں بیٹھے ہوئے. یعنی نماز ختم ہو جائے آدمی سنتیں نہیں پڑھ سکتا، لوگ اتنی شور کرتے ہیں، وہ مل رہا ہے اور وہ لڑ رہا ہے اور وہ دھکا دے رہا ہے اور وہ گالی دے رہا ہے اور وہ ہفتے کی رپورٹ سنا رہا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح جمعہ کے احکام میں یہ بھی حکم ہے، حضور نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ تم اب اللہ کی زمین میں جاؤ اور پھیل جاؤ۔ یہ مساجد عبادت کے لیے ہیں، یہاں کام نہیں، باہر جا کے اللہ کا رزق حاصل کرو۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ کرتے تھے کہ جمعہ کے دن کچھ بھی نہ ہو، چھوٹا سا رومال لے کر بازار میں کھڑے ہو کے بیچ لیتے۔ تب صحابہ پوچھتے کہ کیا بات ہے بھئی، تم تو انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے وابتغوا من فضل اللہ، تو جمعہ کے دن کی تجارت میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے حکم دیا تھا کہ تجارت چھوڑ دو، نماز پہ آؤ، اس کا بدلہ اللہ نے بعد میں عطا فرما دیا۔ فرمایا وانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ تو اس سے بڑا الفاظ کیا ہو سکتا ہے کہ میرے آقا نے، حبیب کبریا نے، سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، آپ نے فرمایا ذخرہ اللہ لنا، اللہ نے یہ میری امت کے لیے گویا چھپا لیا کہ اور کوئی اس جمعہ کے دن کو حاصل نہیں کر سکا، میری امت کے لیے اللہ نے اس کو مقدر فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر اور ہم پر اور تمام مسلمانوں پہ رحمتیں فرمائے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو جمعہ کی نماز ملے اور کعبۃ اللہ میں ملے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو جمعہ کی نماز ملے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو نماز بھی ملے اور عقیدہ توحید کا امام بھی ملے، ورنہ ہمارے ہاں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کون مشرک ہے اور کون بدعتی ہے، کون مفاسد میں مبتلا ہے اور کون عذاب میں مبتلا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن یہاں عقیدے کا اطمینان ہے کہ پہاڑ الحمدللہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے یہاں کے لوگ اپنے عقیدہ توحید میں مضبوط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت اور فضل ہے، اس لیے اس دن کا خصوصی خیال رکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اب جمعہ کو شاہد کہا گیا اور عرفات کو مشہود کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ آتا ہے اور عرفات میں ہم آتے ہیں۔ جمعہ تو ہمارے گھروں میں آئے گا، مسافر پر تو جمعہ ہے ہی نہیں، جیسے کہ مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہوتا، عورت کے لیے جمعہ واجب نہیں ہوتا، لیکن عرفات کا حج جو ہے وہ عورت پر بھی فرض ہے اور مرد پہ بھی فرض ہے اگر وہ امیر ہے، اور کونے کونے سے آئیں گے من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حج میں آئیں اور اس کے منافع کو آ کر پائیں اور حاصل کریں، اس لیے اس کا نام آیا مشہود۔ تو مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ، یعنی مراد ہے محمد ابن جریر الطبری۔ یاد رکھو محمد ابن جریر طبری دو ہیں، ایک تو ہیں بہت بڑے امام تفسیر کے اور ایک شیعہ گزرا ہے، تو اس لیے بعض لوگوں کو بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے، کبھی اس کی روایت کو اس میں ملا دیتے ہیں اور اس کی روایت کو اس میں ملا دیتے ہیں۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ دونوں کا نام بھی ایک ہے، باپ کا نام بھی ایک ہے، بستی کا نام بھی ایک ہے، قبیلے کا نام بھی ایک ہے، جب تک آدمی دادے تک نہ پہنچے فرق نہیں نکلتا۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے نا کہ ہم حضور کے نسب کو یاد رکھیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب۔ اسی لیے عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اسماء ثلاثی اور ایک لقب ہوتا ہے کہ تین نام، تمہارا، تمہارے باپ کا، تمہارے دادے کا اور لقب، کیونکہ جب آدمی دادے تک پہنچ جائے پھر غلطی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ہمیشہ، ورنہ اس کا نام بھی محمد ہے، اس کا نام بھی محمد، وہ بھی ابن جری، وہ بھی ابن جری، وہ بھی تبری ہے، وہ بھی تبری ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ دیکھو جی تبری والے نے لکھا ہے، یہ نہیں سمجھتے بیچارے کہ تبری کون سا، ایک نام کے دو آدمی جو دنیا میں پیدا ہو گئے۔ اسی لیے جیسے کہ بعض روایات میں آپ نے دیکھا ہوگا حمید الطویل، اور کیوں کہتی ہیں؟ اس لیے وہ لمبے قد والا، کیونکہ حمید تو اور بھی ہو سکتے تھے نا، تو اس لیے اس کے ساتھ آگے ایک علامت لگ گئی الطویل کی، تاکہ روایت کے اندر دھوکہ نہ لگے۔ اسی طریقے سے الاعرج، وہ جو لنگڑا، تو مقصد ان کی توہین نہیں تھی، مقصد یہ تھا کہ دو ناموں میں مغالطہ نہ لگے، اس کی علامت جب ہم کہہ دیں گے تو لہذا دھوکہ نہیں لگے گا اور آدمی کو صحیح معلومات ہو جائیں گے کہ ہم کس کی روایت کو لے رہے ہیں اور کس کی روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت بھی نقل فرماتی ہیں، فرمایا ثم قال ابن جریر حدثنا سہل بن موسى الرازي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم ان سيد الايام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة
وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، روایت مرسل ہے. ثم قال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع شعبة عن علي بن زيد يوسف المكي عن ابن عباس قال الشاهد هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمشہود یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ یہاں شاہد سے مراد جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور مشہود سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ بھی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حضور پاک کے لقب میں یہ بھی آیا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، جیسے اللہ نے فرمایا قیامت والے دن فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس دن کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے اور پھر ان سب پہ گواہ بنائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما. لیکن یاد رکھو اس سے بھی لوگوں کے عقیدے، بعض لوگوں نے ایسے غلط ترجمے کیے قرآن کے کہ لوگوں کے عقیدوں کو برباد کر ڈالا. اللہ ان کو ہدایت دے. انہوں نے کہا کہ حضور جب گواہ ہیں، گواہی تب ہوتی ہے جب آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھے اور واقعے میں موجود ہو، پھر گواہی ہوتی ہے. تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ انبیاء ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں، ورنہ گواہی کیسے دیں گے؟ لہذا انہوں نے اس لفظ سے ایک ایسا نعوذ باللہ باطل عقیدہ پیدا کر لیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو یاد رکھیں یہی کونوا شہداء علی الناس. اللہ نے فرمایا امت مصطفیٰ ہم نے تم کو ایک متوسط عدل امت بنایا اور قیامت میں تم سب لوگوں پہ گواہی دو گے. تو اب حضور کی امت بھی تو گواہ ہوگی، لہذا امت کا ہر فرد بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو جائے گا. گواہی سے مراد یاد رکھو یہ ہوتی ہے کہ قیامت والے دن جیسے اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کو بلائیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اسی طرح یہ ہوگا کہ اللہ پاک انبیاء کو فرمائیں گے دعوت دی، ہاں جی ہم نے دعوت پہنچا دی. قوموں نے جنہوں نے مانا مانا، جنہوں نے نہیں مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ جب تک میں زندہ رہا مجھے تو اس وقت کا پتہ ہے، اس کے بعد کیا ہوا مجھے کیا پتہ، آپ جانتے ہیں مجھے تو کوئی علم نہیں. اسی طرح ایک حدیث میں وضاحت آ گئی کہ جب امت محمد مصطفیٰ کا گواہ بلایا جائے گا تو پہلی امتوں والے اعتراض کریں گے کہ جی آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے محمد مصطفیٰ نے، ہمیں ہمارے آقا نے بتلایا کہ سب نبی برحق تھے، سب رسول برحق تھے، اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے دین پہنچایا ہے، تو ہم اپنے پاک پیغمبر کے فرمان پہ گواہی دے رہے ہیں. اسی طرح انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے، ایک دوسرے کی شہادت دیں گے. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے عام گواہ مراد لیا جائے، کیونکہ ایک واقعہ اتنا معروف و مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی حضور کی حاضر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہمیشہ قاعدہ ہوتا حضور کے بارے میں صحابی نے شہادت دی لیکن موجود نہیں تھے. صحابی نے کہا حضور سچ کہتے ہیں اونٹ خریدا ہے. حضور نے فرمایا تم تو موجود نہیں تھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اس نے کہا حضور جب قرآن اترتا ہے ہم موجود ہوتے ہیں، جب آپ پر جبریل اترا تھا غار حرا میں ہم موجود تھے، آپ کے فرمان کو ہم نے مانا ہے. تو اتنی بڑی بات مان لیا، جنت دوزخ مان لیا، یہ اونٹ کے سودے میں میری وجود ضروری تھا. حضور اتنے خوش ہوئے فریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر گھڑی اور ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ یہ اللہ کی صفت ہے. ہر ذرے ذرے کو دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے. بصیر ہونا، خبیر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. علیم ہونا، سمیع ہونا یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ کی صفات میں اگر انبیاء کو، اولیاء کو یا ملائکہ کو ہم شریک کریں گے تو شرک تک پہنچ جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور جو ہیں وہ بھی شاہد ہیں. ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قیامت کا دن ایسا ہے جس میں ساری اللہ کی مخلوق جمع ہوگی اور وہ دن اس میں حاضر ہونے والے حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کو مشہود بھی کہا گیا. وحدثنا ابن حمید قال حدثنا جرير المغيرة عن شبہ قال سأل رجل الحسن ابن علي رضی اللہ تعالی عنہ ان وشاہد ومشہود.
قال سألت أحدا قبلي قال نعم سألت ابن عمر وابن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة فقال لا ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پوچھا کہ شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حل سألت احدا قبلی، مجھ سے پہلے بھی تم نے کسی سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے حضرت ابن عمر ابن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جمعہ اور عرفات کا دن. انہوں نے فرمایا نہ، شاہد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. اور استدلال میں یہ آیت پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور دوسری آیت پڑھی کہ یوم مجموع لہ الناس ویوم مشہود. تو بہرحال اصل میں یہ بات یاد رکھیں اختلاف نہیں ہے، یعنی قیامت موعود بھی ہے مشہود بھی ہے، عرفات کا دن مشہود بھی ہے، شاہد کا اطلاق جمعہ پر بھی ہے، حضور پاک کی ذات مبارک پر بھی. تو یہ تعارض نہیں ہوتا، یہ تو اقوال تفسیریہ ہوتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہے نا مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کہا اور فلاں صحابی نے یہ کہا اور فلاں صحابی نے یہ کہا. یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تعیین نہیں فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. اچھا، اور قرآن کی ترتیب پر اگر نظر ڈالو تو پہلے دن کا ذکر ہے، آگے بھی دن ہونے چاہیے. قرآن کی ترتیب لفظی جو ہے اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مجھے قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. تو آسمان کے برج اور سیارات جو ہیں ان کا تعلق بھی دن کے غروب اور طلوع سے ہے کہ سورج نکلتا ہے دن آ گیا، غروب ہوتا ہے تو رات آ گئی. اسی طرح فرمایا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور جب سورج چاند ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے قیامت کا دن. اور اس کے بعد فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. تو لہذا بہرحال راجح اقوال وہی ہیں جو مفسر نے پہلے ذکر فرمائے ہیں، لیکن یہ اقوال بھی چونکہ موجود ہیں اس لیے مفسرین کرام طلباء کے استفادے کے لیے تمام اقوال کو ذکر کر دیتے. اور ویسے تعارض نہیں ہوتا، اس لفظ کا اطلاق اس پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لفظ کا اطلاق اس پہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں ہاکذا قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی وقال سفیان الثوری عن ابن حرملة عن سعید بن المسیب ومشهود یوم القیامہ قال مجاہد وإکرمۃ والضحاک الشاہد ابن آدم والمشهود یوم القیامہ. حضرت اکرمہ اور ضحاک فرماتی ہیں کہ گواہ سے مراد یعنی آدم کے بیٹے انسان، اور مشہود سے مراد قیامت. اکرمۃ ایضا الشاہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمشهود یوم الجمعہ. وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس الشاہد اللہ والمشهود یوم القیامہ. انہوں نے کہا اللہ پاک ہر چیز پہ حاضر اور جاننے والے ہیں، لہذا یہ اللہ کے بارے میں آیا اور قیامت کے بعد یہ اقوال ہیں. اور وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابو نعیم الفضل بن ذکین قال حدثنا سفیان النبی یحیی القطات مجاہد ابن عباس وشاہد ومشهود قال الشاہد والانسان والمشهود یوم الجمعہ. هكذا رواه ابن ابی حاتم. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة. وبه عن سفيان الثوري عن مغيرة عن ابراهيم قال يوم الذبح ويوم عرفة. انہوں نے کہا کہ عرفات کا دن اور نحر کا دن یعنی 9 عرفات ہوگی، 10 کو قربانی کا دن ہے، اس سے مراد وہ ہے. وقال ابن جرير وقال آخرون المشهود يوم الجمعة وربوا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نصي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. حضرت سعید نے حضرت ابی الدرداء نے روایت کی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا
آپ نے فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو. ویسے تو ہر وقت درود پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. جتنی امتی جتنی کثرت سے آپ درود پڑھیں گے اللہ تمام مصائب سے، ہموم سے اور غموم سے نجات عطا فرمائیں گے، اور اتنی تقرب نصیب ہوگا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی خلاصے کے طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو کچھ نہ آتا ہو نا، دو باتیں یاد کر لو، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایک حضور پہ درود پڑھے. اس سے بڑا وظیفہ کوئی دنیا میں نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور کلمہ شہادت پڑھیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میرا اللہ مجھے کوئی خاص کلمہ عطا فرمائیں جن میں آپ کا ذکر کروں. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا. انہوں نے کہا اللہ میں یہ تو سب کو بتلایا ہوا ہے. ہم نے فرمایا اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھو، ایک کلمے کو اس پلڑے میں رکھو، یہ کلمہ جھک جائے. اس کا اتنا وزن ہے کہ ساری دنیا اگر فی کفۃ ایک پلڑے میں آئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں آئے تو یہ پلڑا بھاری ہوگا. اس لیے کلمہ پاک کی کثرت سے ذکر کیا کریں اور درود پاک کا بھی کثرت سے ذکر کیا کریں، اور خصوصی طور پر جمعہ کے دن میں درود شریف جو ہے وہ زیادہ پڑھا کریں. حضور نے فرمایا چونکہ اس دن اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، اللہ کے ملائکہ حاضر ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کے ملائکہ اعمال صالحہ کو لے کے اللہ کی دربار میں جاتی ہیں. وعن سعید بن جبیر الشاہد واللہ وتلا وکفى باللہ شہیدا والمشہود نحن حکاہ البغوی وقال الاکثرون علی ان الشاہد یوم الجمعۃ والمشہود یوم عرفہ. اب مفسر نے آخر میں خلاصہ بیان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جمہور کی رائے یہ ہے، اکثرون کی رائے یہ ہے کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد جو ہے یوم عرفات ہے. راجح قول جو ہے یہی ہے، اور اسی کو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اول الاقوال، اس کی عادت مبارک ہے کہ وہ جتنے قول نقل فرماتے ہیں آخر میں فرماتے ہیں اول الاقوال یا والصواب. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ راجح قول ان کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے. باقی لفظ شاہد کا اطلاق تو کفا باللہ شہیدا، اللہ نے انبیاء کو بھی فرمایا شاہدن و مبشرن و نذیرا، اللہ نے امت رسول کو بھی فرمایا شہداء علی الناس. تو لہذا اطلاق کا ہونا علیحدہ بات ہے. جمہور کی رائے میں زیادہ راجح قول وہی ہے جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفات. فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. قتل اصحاب الاخدود ای لعن اصحاب الاخدود، لعنت ان خندق والوں پر، ہلاکت ان خندق والوں پر، مارے گئے وہ خندق والے، برباد ہوئے. اخدود جمع اخادید وہی الحفر فی الارض. وهكذا قولا قوم من الكفار عمدوا الى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وارادوهم ان يرجعوا عن دينهم فابوا عليهم فحفروا لهم في الارض اخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسارونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. اب مفسر فرماتے ہیں، ویسے آپ الحمدللہ خلاصہ درس میں جب میں نے سورت کا خلاصہ عرض کیا تھا اس میں پورا واقعہ آپ سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. فرمایا کہ کافروں نے کیا کیا کہ اس وقت جو مومن تھے اللہ پر ایمان لانے والے، ان پر ان کا غلبہ تھا کہ اقتدار بھی کافروں کا تھا، بادشاہ بھی کافر تھا. جیسے آپ نے پڑھا ہے یوسف النواس، اس کے زمانے کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور عبداللہ ابن تامر، سارا قصہ آپ سن چکے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ مومن کو جبر کیا کہ ایمان چھوڑو. انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں چھوڑتے. فحفروا له مفرطا، ان کے لیے زمین میں خندق کھدوائی. وأججوا فيه نارا، اس کے اندر آگ دہکائی، لکڑیاں ڈال کے آگ تیار کی، اور اس کے بعد کہا بھی یا دین ایمان چھوڑ دو یا تمہیں ہم آگ میں ڈال دیں گے. انہوں نے کہا جو مرضی آئے کر دو، ہم دین نہیں چھوڑتے. تو ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن مومنین استقامت پہ رہے، صبر پہ رہے، دنیا کی تکلیفیں برداشت کر گئے اور آخرت کی جنتوں کے مالک بن گئے. تو اس لیے ایمان والوں کے لیے آزمائشیں تو شرط ہیں.
آزمائش نہ آئے تو پھر ایمان کیسے پرکھا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، اور وہ اتنے ظالم تھے کہ خندق پہ بیٹھے ہوئے جلتے ہوئے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، خندق پہ بیٹھے اور ہر بات دیکھنے والے اس عمل کو شاہد تھے، مشاہدون لما يفعل بأولئك المؤمنین، خود مشاہدہ کر رہے تھے کہ مومنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں سے انتقام کیوں لیا گیا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا جرم کیا تھا کہ میری توحید۔ آج بھی دیکھو دنیا کہتی ہے وہابی ہے، کوئی کہے گا منکر نبی ہے، کوئی کہے گا منکر اولیاء ہیں، کوئی کہے گا گستاخ ہیں، کوئی کہے گا جناب یہ پتھر ہیں، کوئی کہے گا پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ جرم کیا ہے کہ اللہ کا نام لیتے، اللہ کی توحید کا جو بھی نام لے گا تو پھر اس کو آزمایا تو جائے گا، اس پر ابتلاءات کے دور تو آئیں گے، پھر کٹھالیوں میں سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کیوں بدلہ لیا گیا، کیا جرم تھا ان کا؟ الا مگر یہ کہ ان یؤمنوا باللہ، کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا، اسی لیے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اسی لیے ان کو ستایا گیا۔ اور اللہ کی وہ ذات جو غالب بھی ہے، جو مستحق کے حمد و سزاوار حمد بھی ہے۔ وما كان لهم عندهم ذنب الا ایمانهم بالله العزیز الذي لا يزام من لاذ بجنابه المنیع الحمید فی جمیع اقواله وافعاله وشرعه وقدره وان كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم ايدي الكفار به فهو العزیز الحمید وان خفي سبب ذلك على كثير من الناس۔ وہاں مفسر فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا مگر ایمان اللہ پر، اور اللہ کی وہ ذات ہے العزیز، وہ غالب جو اس کا سہارا پکڑے کبھی شرمندہ نہ ہو، کبھی مغلوب نہ ہو، اور جو اپنے افعال میں اقوال میں ہر چیز میں سزاوار حمد ہے۔ لیکن اس کے بندوں کے ساتھ یہ ہوا، یہ اس کی قدرت کا فیصلہ ہے، ورنہ چاہتے تو اپنے مومنین کو بھی بچا لیتے اور کافروں کو بھی ہلاک کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشاء قدرت ہے، چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے۔ کبھی وہ اپنے لوگوں کو یوں بھی آزماتے ہیں کہ انبیاء کے سروں پہ آرا رکھتے ہیں اور دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی آزمائش بھی فرماتے، اللہ اپنے مومنین کی آزمائش بھی فرماتے، ورنہ وہ تو عزیز ہے، وہ تو غالب ہے، جو اس کی جناب کا سہارا پکڑے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں پہ یہ تکلیف کیوں آ گئی؟ یہ اس کی قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، چاہے کہ ہمیں وہ سمجھ نہ آئے۔ ثم قال تعالى الذي له ملك السماوات والارض، اي من تمام الصفات انه هو المالك، اللہ کی صفات میں ہے کہ وہ مالک ہے لجميع السماوات والارض وما فيهما وما بينهما، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، جو ان کے درمیان ہے، تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جو ہے اس پہ حاضر، یعنی ان سے کوئی چیز غائب نہیں۔ لا یغیب عنہ شیء فی جمیع السماوات والارض ولا یخفی علیہ خافیہ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز پہ حاضر، اپنی قوت علم، صفت علم کے ساتھ، ان پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وقد اختلف اہل التفسیر فی اہل هذه القصة منهم فعن علی انهم اہل فارسین اراد ملکهم تحریر تزویج المحارم فامتنع علیہ علماؤهم فعمد الى حفر اخدود فقذف فيه من انکر علیہ منهم واستمر فیہم تحریر المحارم الى اليوم۔ اب مفسرین کرام کے اندر یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ خندق والے کون تھے، اس لیے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہ خندق کے واقعے کئی گزرے ہیں، ایک واقعہ شام میں گزرا ہے، ایک واقعہ فارس میں گزرا ہے، اور ایک واقعہ یمن میں گزرا ہے۔ اور جو اس سورت مبارک میں ہے، سورت البروج میں، راجح قول یہی ہے کہ یہ واقعہ وہ ہے جو یمن میں گزرا ہے، اور 70 سال پہلے گزرا ہے میرے آقا کی پیدائش سے، یعنی قبل ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ زمانہ فترت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور حضور پاک کی پیدائش سے 70 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا۔
لیکن مفسرین نے سارے اقوال جمع کیے. جیسے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا منم کہ وہ کون لوگ ہیں، انہوں نے فرمایا وہ فارس والے لوگ ہیں. ہین اراد ملکہم، ان کے بعد شاہ نے حکم دیا کہ بہنوں کا بھائیوں سے نکاح کرو، بیٹیوں کا باپ سے، یعنی جو محارم تھے. انہوں نے کہا کیا ہے ایسے حرمت کے لوگوں نے بنا رکھا ہے. تو اس زمانے میں جو عالم تھے انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جو حلال ہے حلال ہے، حرام ہے حرام ہے. جو رشتے اللہ نے حلال کیے وہ حلال ہیں، جو حرام کیے وہ حرام ہے. ہم تمہاری بات مان کے کیسے اللہ کا حکم بدل ڈالیں. اس نے کہا اچھا بھی خندق تیار کرو. خندق تیار کی گئی اور ان میں آگ ڈالی گئی. اور جنہوں نے کہا بھی نہیں ہم تو اللہ کا دین نہیں بدل سکتے تو ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ فارس والوں میں یہ مرض پیدا ہوئی کہ آج تک ان کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں. آج تک ان کے اندر حلال و حرام کا مسئلہ جو ہے اللہ معاف فرمائے کبھی متے کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں یہ بات ان میں موجود ہے. تو اس لیے کہ وہ ابتدا میں بھی یہی آزمائش آئی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو بہرحال انہوں نے کہا یہ خندق جو ہے حدود فارس سے مراد. وَأَنْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا بِالْيَمَنِ اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فغدوا لهم الأخاديد وحرقوهم فيها. ایک دوسرا قول مبارک یہ بھی ہے کہ یہ یمن کا قصہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کی جنگ ہوئی، مومن غالب آ گئے. پھر مومن اور کافروں کی دوبارہ جنگ ہوئی، کافر غالب آ گئے. تو انہوں نے پھر جب غالب آ گئے تو خندقیں کھدوا کے مسلمانوں کو جلا دیا. وَأَنْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْحَبْشَةِ وَاحِدُهُمْ حَبْشِيٌّ. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حبشہ کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا. وقال له في ابن عباس قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود قال ناس من بني اسرائيل ذو خدود في الارض ثم اوقدوا فيه نارا ثم قاموا على ذلك الاخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا انه دانيال واصحابه. اور فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی زمین میں خندقیں کھدوائیں اور اس میں پھر آگ کو جلایا. پھر اس آگ پر مرد اور عورتوں کو کھڑا کیا گیا، ان کو کہا کہ ہماری بات مانو، نہیں مانو گے تو تمہیں ہم جلا دیں گے. اور یہ بھی گمان کیا گیا کہ حضرت دانیال پیغمبر گزرے ہیں، یہ اس زمانے کا واقعہ. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وقيل غير ذلك. وقد قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما قبر الساحر قال للملك اني قد قبر سني وحضر اجي فدفعي غلاما ليعلمه السحر. اب وہ لمبی حدیث مفسر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں جو میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دی تھی. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سب کو استقامت علی الایمان نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کا خاتمہ خیر پہ فرمائے. عذاب قبر عذاب حشر سے نجات عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور اللہ تمام مسلمانوں کے عقیدے صحیح فرمائے. سب سے زیادہ فکر جو ہے ہر مسلمان کو عقیدے کی کرنی چاہیے، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے اہل میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں. چونکہ ہر گناہ جو ہے وہ قابل معافی ہے لیکن شرک ناقابل معافی. اگر کوئی آدمی اپنے والد والدہ یا قرابت دار کی طرف سے عمرہ کرتا ہے کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے. بھئی بہتر طریقہ یہ ہے علماء کے نزدیک، چونکہ مسئلہ بڑا مختلف بھی ہے، بہتر مسئلہ یہ ہے اختلاف سے بچنے کا کہ آپ عمرہ طواف اپنے لیے کریں اور کرنے کے بعد دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. اس سے آپ اختلافات سے بچ جائیں. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں جب بھی ارادہ فرمائیں گے کہیں گے کن فیکون. اور ایک جگہ آتا ہے کہ 6 دنوں میں آسمان زمین یہ پیدا فرمائے. یعنی اللہ کی قدرت ہے، چاہے تو کن سے پیدا فرما دیں، چاہے 6 دن لگائیں، چاہے 20 دن لگائیں، ان کی مرضی. یعنی شان تو ان کی یہ ہے کہ کن سے بھی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ دیکھیں نا آپ کا بچہ کتنے میں، وہ تو 6 دن لگے، تمہارے بچے کو تو 9 مہینے پیٹ میں لگ جاتے ہیں. 6 دن زیادہ ہیں کہ 9 مہینے زیادہ ہیں؟ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. چاہیں تو 6 دن فرما دیں، چاہیں تو بچے کو 9 مہینے میں پیدا فرمائیں، چاہیں تو اسی وقت بی بی مریم کو حمل ہو اور اسی وقت ولادت ہو جائے اور بچہ بولنے بھی لگ جائے. اس کی مرضی ہے. وہ ہر جگہ اپنے اپنے شان قدرت کا اظہار فرماتی ہے اور پھر بندوں کو درس دیتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میری شان جو ہے کن فیکون ہے، لیکن میں نے بھی 6 دنوں میں پیدا کیا ہے.
تم بھی ہر کام میں تأنی اور صبر کا استعمال کرو. ایک ہدایت ہوتی ہے بندوں کو، ورنہ اللہ تو قادر ہیں جب چاہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ایک آدمی احرام کی حالت میں ہے، اس کو کوئی چوٹ لگی اور خون نکل آیا، یا چوٹ لگی کوئی بال گر گیا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے اس پر. اس کا خون بھی نکل گیا، غریب کا جرمانہ بھی اسی پر ہو. اس کا تو خون پہلے نکل گیا، وہی دم کافی ہے، اور دم کیوں ڈالتے ہیں آپ اس پر؟ اس لیے اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. مقصد ہوتا ہے بال خود نہ کاٹے، بال خود نہ منڈائے، آمدن ایسے حرکات نہ کرے. انسان وضو کر رہا تھا، بال گر گیا، مسح کر رہا تھا، کوئی بال گر گیا، گزر رہا تھا کہیں سے، کوئی رگڑ لگی، کوئی بال گر گیا، کچھ نہیں ہوتا ہے. پرانے ملک میں کتاب ہے جس میں 6 کلمے لکھے ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، میرے پاس تو نہیں ہے. اگر کلام شریف کوئی کسی کو پڑھائے اور اس پر تنخواہ لے تو کوئی حرج نہیں. علماء متاخرین کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے، کیونکہ جب تک بیت المال نہ ہو، آپ کے ملکوں میں تو اسلامی بیت المال ہوتے نہیں، تو آخر پڑھانے والوں کے ضروریات تو ہیں، وہ کہاں سے بیچارے کھائیں گے؟ اس لیے تنخواہ لینا یا فیس لینا کوئی منع نہیں. اور وہ فیس اگر لے کے غریبوں کو صدقہ کرے، جو مرضی آئے کرے، جو مرضی آئے کرے، جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام پڑھنا بالکل سنت محمد مصطفیٰ ہے. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ویسے طریقہ ادب کا یہ ہے کہ مختصر سلام پڑھیں. ادب کا طریقہ جو ہے، جیسے کہ صحابہ حاضر ہوتے تھے تو بس جلدی سے 2 دفعہ 3 دفعہ سلام عرض کیا اور جلدی سے چلے گئے. تو اس لیے بہرحال سلام پڑھنا سنت محمد مصطفیٰ ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا. صحابہ نے پڑھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے ہمیں حکم دیا پڑھو. نہیں، ہمارے ملک میں مزاروں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، عورتوں کے جن نکالتے ہیں، ان کو ڈنڈے مارتے ہیں اور عورتوں کو پکڑتے ہیں. فلاں نہ عورتوں کو جن ہوتا ہے، نہ نکالنے والے شریف ہوتے ہیں. عورتوں کا بھی مکر ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پر زندگی میں عذاب مسلط کیا ہے کہ ان کی بے عزتی ہو. غیر محرم کو ہاتھ لگانا، اس کو پکڑنا اور مارنا، سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. ایک بات یاد رکھو، جب جن کا اثر ہوتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کسی پر جن کا اثر ہو تو وہ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ میک اپ سنگار کر کے پیر کی مدار پہ جاؤ. اور جن بھی اتنے سمجھدار ہیں، سندھ والوں کو پکڑے تو ملتان بیچتے ہیں، اور ملتان والی عورتوں کو جن پکڑے تو سندھ بھجواتا ہے. سندھی ایسے شریف ہیں، جن یعنی سمجھدار ہیں، وہاں مقامی پیر کا علاج نہیں کرتے، کیونکہ سفر کرے گی تو موقع ملے گا نا اس کو ادھر ادھر جانے کا. یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. جن ان کے ڈنڈے مارنے سے بہتر یہ ہے تم خود ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ. غیروں سے جو مرواتے ہو تو اب اس سے بہتر ہے کہ خامد خود ٹھیک کر لے. کچھ نہیں ہوتا. ویسے آخری صورتیں پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں اور قسمت کے حال پوچھتے ہیں اور ستارہ نکالتے ہیں، بھائی اگر ان کو پتا ہوتا تو بدبخت خود 5 آنے لینے کے لیے سڑک پہ بیٹھا رہتا. اپنے ستارے کو تو کبھی گردش سے نہیں نکالا، اپنی تقدیر کبھی نہیں بدل سکا، تیری تقدیر کی خبر دیتا ہے. سب جاہل ہیں، ان پر ایمان رکھنا کفر ہے اللہ کے ساتھ. حج قران سے پہلے، حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج جو ہے دونوں کا احرام اکٹھے ہو. پہلے عمرہ کا ادا کرے گا افعال، اور اس کے بعد احرام میں رہے گا. پھر حج کے افعال ادا کرے گا، بعد میں احرام کھولے گا. زیادہ تفصیل جب حج قریب آ جائے تو سمجھیں. نماز کے سجدے میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر نفلی نماز ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے پڑھ سکتے ہو. اگر فرض نماز ہے تو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جو حضور نے فرمایا جعلوها فی سجودکم سبحان ربی الاعلی، اور فرمایا کہ فی رکوعکم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ پڑھنا زیادہ بہتر. کام عورت کے جنازے میں کہاں کھڑا ہو؟ سینے کے برابر، اس کے سر کی جانب، یہاں جہاں بال آتے ہیں. شرک اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اقوال میں شریک کرنا شرک ہے. بس دعا کرو اللہ بچائے.
میں پاکستان سے یہاں آ گیا، احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی قضا کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ بعد میں نے عمرہ کیا تھا، عمرہ چلو ہو گیا تمہارا، لیکن بکری ادا کرو۔ مینا عرفات میں کام کرتا ہوں، قربانی بھی میں نے نہیں کی، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ جو مکے مدینے میں رہتے ہیں ان پہ بکری حج کی ہوتی نہیں، حج مفرد ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، ہو گیا تمہارا حج ٹھیک ٹھاک۔ اگر رکوع کی حالت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں مثلاً یا نماز میں، کسی کا آگے پیچھے کھڑا ہے تو ہاتھ سے ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو کوئی بات نہیں، کر سکتا ہے۔ اگر ٹوپی گر گئی تو اس نے اٹھا کے رکھ لی ایک ہاتھ سے، کوئی یعنی ایسا عمل نہ کرے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ نماز کے باہر ہے۔ میں کراچی سے آیا ہوں، ایک دوست کے مکان پہ تھا، میں نے وہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے۔ کراچی سے احرام نہیں باندھا، پہلے وہ دم ادا کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکے والے عمرہ کریں تو حد حرم سے باہر جائیں۔ بعض اہل حدیث علماء کرام فرماتے ہیں اپنے گھر سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے۔ بالوں پہ کالا رنگ لگائیں، کالا خالص نہ لگائیں، مہندی ملا کر لگائیں، کام بھی بن جائے گا، گناہ سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا الہ العالمین بابری مسجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر افغانستان فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے بغیر مانگے ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو عقیدہ توحید نصیب فرما۔ یا اللہ کفر و شرک اور بدعات کے جنگلوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین ایمان پہ زندگی نصیب فرما، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا پیدا فرما، ہدایت کی فضا پیدا فرما، اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔